بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر یہ ایک تسبیح کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ محترم عزیز و جہاں ہم روزانہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال پیش کرتے ہیں، اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا موضوع پیش کرنے والے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیاوی زندگی کو سنوارے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی روشن کر دے گا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانے ہماری قبر سے لے کر میدان حشر تک ہر جگہ ہمارے کام آئے گا۔ ناظرین ذرا سوچے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین اپنی موجودہ صورت میں نہیں رہیں گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، سورج زمین کے قریب کر دیا جائے گا، سمندر بھڑک اٹھیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی انہیں ایسا بنا دے گی۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن مجید میں یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین اور الصاخہ جیسے ہولناک ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس دن انسان کا سب کچھ چھن جائے گا، جو دولت وہ رات دن جمع کرتا رہا، جو کاروبار وہ چمکاتا رہا، جو گھر وہ بناتا رہا، جو رشتے وہ نبھاتا رہا، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، حتیٰ کہ وہ اولاد جس کے لیے انسان اپنی جان لڑا دیتا ہے وہ بھی اس دن کسی کام نہیں آئیں گی۔ باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا، ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہوگا، مال کچھ کام نہیں آئے گا، اولاد کچھ کام نہیں آئیں گی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی رشتہ، کوئی سفارش کچھ کام نہیں آئیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس ہولناک دن میں انسان کے کام آئیں گی؟ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے قیامت کے دن سرمایہ بن جائے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی تسبیح بتائی ہے جسے علماء نے الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کا نام دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہے جو بظاہر میں چند الفاظ ہیں مگر ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ میزان عمل میں یہ پہاڑوں سے بھاری ثابت ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس دن کی ہولناکیاں کیا ہے، پھر ہم قرآن و حدیث سے وہ دلائل پیش کریں گے جن میں اس تسبیح کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور آخر میں ہم آپ کو ایک مکمل وظیفہ بھی بتائیں گے جسے آپ روزانہ اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی روح پرور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم عزیز و اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے اور آخرت ہماری اصل منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار اس بات کی تلقین فرمائی کہ وہ ایسے اعمال اپنائے جو کم محنت میں زیادہ ثواب دے، جو زبان پر ہلکے ہوں گے مگر میزان میں بھاری ہوں گے۔ ان اعمال میں سرفہرست ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ میں بھی وہ تسبیحات جنہیں کلمات باقیہ کہا گیا۔ یہ کلمات دراصل چار ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات مل کر وہ تسبیح بنتے ہیں جسے قرآن مجید میں الباقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے، جو ختم نہیں ہوگی، جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے کام آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، آپ کا گھر فانی ہے، آپ کی گاڑی فانی ہے، آپ کا بینک بیلنس فانی ہے، آپ کا جسم فانی ہے، حتیٰ کہ یہ پوری کائنات فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، لیکن نیک اعمال خاص طور پر یہ تسبیحات ایسی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا کرتے تھے۔ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے سفر حضر میں ہر حال میں اس تسبیح کو زبان پر جاری رکھتے تھے۔ آئیے اب تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا تاکہ ہمارے دل میں
اس دن کی ہولناکی کا احساس پیدا ہو اور ہم اس تسبیح کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھ سکے۔ محترم عزیز و قیامت کا دن وہ دن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا: یوم القیامہ، یوم الدین، یوم الحساب، یوم الفصل، الحاقہ، القاریہ، الغاشیہ، الواقعہ۔ ہر نام اس دن کے کسی نہ کسی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ القاریہ کا مطلب ہے کھڑکا دینے والی، یعنی وہ دن جو دلوں کو ہلا دے گا۔ الغاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی آفت۔ الحاقہ یعنی یقینی ہونے والی حقیقت۔ یہ سب نام اس دن کی سنگینی اور اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر گر جائیں گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ زمین پھٹ جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا، ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ سب مناظر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کا نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو جائے گا اور ایک نیا نظام قائم ہوگا، نظام عدل، جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، بالکل اسی حالت میں جیسے وہ پیدا ہوا تھا۔ لوگ پریشان حال، خوف زدہ، اپنی اپنی فکر میں غرق ہوں گے۔ سورج سروں کے قریب کر دیا جائے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ یہ انتظار کی گھڑیاں ایسی طویل ہوں گی کہ لوگ چاہیں گے کہ جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ جہنم کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس دن ہر انسان کے نامہ اعمال کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ خوشی سے کہیں گے، لو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ جبکہ بدبخت لوگوں کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور وہ چیخ اٹھیں گے، ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ میزان قائم ہوگا اور ہر انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا پلڑا نیکیوں کی طرف سے بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری آج کی تسبیح کام آئیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات میزان میں بہت بھاری ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا جو بالوں سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ اس پل سے پھسل کر جہنم میں جا گریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پل سے آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے ہوں گے وہ اس حوض سے سیراب ہوں گے، مگر جنہوں نے دین میں تبدیلیاں کی یا سنت سے روگردانی کی انہیں فرشتے روک دیں گے۔ شفاعت کا مرحلہ آئے گا جہاں تمام انبیاء کرام معذرت کریں گے اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہوں گے جو مقام محمود پر کھڑے ہو کر پوری انسانیت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ یہ سب مناظر ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اس دن کی تیاری آج ہی سے کرنی چاہیے، اور اس تیاری کا ایک آسان اور مؤثر ذریعہ وہ تسبیح ہے جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس دن مال، اولاد اور عہدہ، رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گا، صرف نیک اعمال اور اللہ کی رحمت ہی کام آئیں گی، اور نیک اعمال میں بھی وہ اعمال زیادہ فائدہ مند ہوں گے جنہیں انسان نے مسلسل اور خلوص نیت سے کیا ہو، چاہے وہ بظاہر چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کلمات سکھائے جو زبان پر ہلکے مگر میزان میں بھاری ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث پیش کرتے ہیں جن میں اس تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، ان کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتی ہے اور دنیا کی زینت
اور مال و اولاد سے بہتر ہے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ ایک صحابی نے پوچھا کہ 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تمہارے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائے گی یا 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ احادیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تسبیح جو الفاظ میں مختصر ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت وسیع اور بھاری ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی چند آیات کی طرف جن میں اس تسبیح اور اس جیسے کلمات کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ نمبر 1، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 2، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال ہی وہ چیز ہے جو ثواب اور بہتر انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 3، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو تلقین فرمائی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور فرمایا کہ اللہ نے ایسے ذاکرین کے لیے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 4، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر الہی خاص طور پر یہ باقیات الصالحات دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ محترم عزیزو، اس تسبیح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کلمات دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر کہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ 4 کلمات مل کر ایک ایسی تسبیح بناتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مسلسل جوڑے رکھتی ہے۔ یہ کلمات زبان پر ادا کرنا نہایت آسان ہے، ان کے لیے کسی خاص وقت یا وضو کی بھی شرط نہیں۔ انسان چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، سفر میں بھی، گھر میں بھی اور ہر حال میں انہیں دہرا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین پر باقی رہنے والا صدقہ ہے، یہ ایسا عمل ہے جو موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کلمات کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نور پیدا فرمائیں گے، اس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا اور یہ کلمات اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہ تسبیح دراصل انسان کے لیے وہ سرمایہ ہے جو دنیا کی کسی دولت سے کم نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ دنیا کی دولت یہی رہ جائیں گے، مگر یہ تسبیح قبر میں بھی ساتھ جائیں گے اور میدان حشر میں بھی کام آئیں گی۔ تو محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایسی تسبیح کہ جب قیامت کے دن سب کچھ فنا ہو جائے گا تو یہ تسبیح کام آئیں گی، جس سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ عمل کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا ورد کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، یا غفور،
یا حلیم یا لطیف یا کریم، ان ناموں کو آپ نے عاجزی اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس مکمل وظیفے کو آپ صبح میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ شام میں کسی وقت پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ کا مستقل معمول بن جائے، چاہے مصروفیت کتنی بھی ہو، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا۔ پیارے ساتھیو، ہم نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک اور سخت ہوگا، کیسے اس دن مال، اولاد، رشتے، عہدے سب بیکار ہو جائیں گے، اور کیسے صرف نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی سمجھا کہ باقیات الصالحات یعنی سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے مگر میزان عمل میں اتنے بھاری ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ یاد رکھے، دین پر عمل کرنا مشکل نہیں، بس تھوڑی سی توجہ اور استقامت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم روزانہ چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور اور گناہگار بندے ہیں، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس تسبیح پر عمل کرنے کی استقامت دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا، ہمارے میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دینا۔ اے اللہ، ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا اور حوض کوثر سے سیراب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔